وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس گھر کو بیت اللہ کو مثابۃ للناس لوٹ کر آنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وَأَمْنًا اور سراسر امن والی جگہ ہم نے بنا دیا وَاتَّخِذُوا مسلمانوں قرآن پہ ایمان رکھنے والوں تم بنا لو من مقام ابراہیم علیہ السلام کے جائے قیام کو مصلًا نماز کی جگہ وَأَهِدْنَا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا الی ابراہیم خانۃ اللہ کے کنسٹرکشن کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے دو عظیم دو جلیل القدر پیغمبر کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے والے ہیں بنیادیں پہلی تھی اور ان بنیادوں پہ نئے سرے سے بیت اللہ کی عمارت کھڑی کرنے والے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا ان دونوں کو یہ تاکیدی حکم دیا ان طہرا اب اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اب تم دونوں کی نئی ذمہ داری یہ ہے ان طہرا تم دونوں پاک رکھو گے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے یہاں پاکی سے مراد ایک طہارت معنوی ہے ایک طہارت حسی ہے ایک حقیقی طہارت ہے وہ عقیدہ اور نظریہ شرک کی غلاظتوں سے پاک اور صاف رکھا جائے اس گھر کے اندر پاک رب ہی کی پاک عبادت کی جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجد ہوتی ہی وہ جگہ ہے جہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے ایک اللہ ہی سے مانگا جائے ایک اللہ ہی سے مشکل کشائی کا حاجت روائی کا بگڑی بنانے کے لیے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے وہ مسجد ہے باقی جہاں پہ غیر اللہ کو پکارا جائے غیر اللہ سے مدد لیا جائے بظاہر آپ مسجد کا نام رکھ لے وہ مسجد نہیں ہے وہ دنیا کی ایک عام عمارت ہے مسجد ہوتی وہ ہے جہاں پہ ایک اللہ کی وحدانیت ایک اللہ کی ربوبیت ایک اللہ کی اسماء و صفات ہی کے لیے اس جگہ کو مختص کیا جائے غیر اللہ کی پکار غیر اللہ سے دعا غیر اللہ سے درخواست کرنے سے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھا جائے مسجد ہوتی وہ ہے ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا انہیں تاکیدی حکم دیا ان طہرا بیتیا میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے کسی مشرک کو کسی بیمان کو کسی بدعتی کو میرے گھر میں آنے نہیں دو گے
اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو کعبۃ اللہ کو مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی صفائی کی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، میرے نبی کی زبان پر یہ جملہ قرآن مجید کی یہ آیت تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، میرے نبی دنیا والوں سے کہہ دے حق آ گیا، توحید حق ہے، شرک باطل ہے۔ جاء الحق، اب حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کیا، بتوں کی غلاظتوں سے، توہم پرستی کی غلاظتوں سے میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو پہلے پاک اور صاف کیا، پھر جناب بلال کو حکم دیا ارحنا یا بلال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے اللہ کی زمین کو پاک کرو اور جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان و بیان کو پاک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک پاکی طہارت معنوی یہ ہے اس گھر میں عبادت کرنے والوں کا عقیدہ پاک ہو، اور طہارت حسی وہ ہے، وہ طہارت جو انسان حواس خمسہ جسے ہم 5 سینسز سے تعبیر کرتے ہیں اس سے محسوس ہونے والی گندگی سے اس گھر کو پاک کیا جائے، بدعت و خرافات سے اس گھر کو پاک کیا جائے۔ بدعت و خرافات غلاظت ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، اس نجاست سے اس گھر کو پاک رکھنے کا اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا، اور ابراہیم و اسماعیل کو جو حکم جو آجر اللہ نے جاری کیا تھا اسی کو قرآن بنا کر سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا حصہ بنا کر اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک جو مسجد بنانے والے ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو اس پیکج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کرو۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو وہاں پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ ان طہرا بیتیا، جو بھی مسجد کے متولی ہے ان کو میرا رب کا حکم یہ ہے مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، عقیدے کی پاکی، عبادات کی پاکی، اخلاقیات کی پاکی، اخلاقیات کی پاکی، وہاں پہ بد اخلاقی کی پرچار نہ ہو، بد کلامی اور بد گفتاری کی پرچار نہ ہو، اس مسجد کے ممبر و محراب سے بازاری زبان استعمال نہ ہو، شائستہ سنجیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی پرچار کیا جائے۔ اور جو مسجد کا جو مصلی ہے، ممبر ہے، محراب ہے، ممبر کی ذمہ داری وہ ہے، ممبر کی ذمہ داری یہ ہے پاک رب کی، پاک کتاب کی تعلیم و ترویج ہو، پاک نبی کی پاک فرامین و ارشادات کی تعلیم و ترویج ہو، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اور محراب کی ذمہ داری یہ ہے پاک نبی کی پاک نماز، پاک نبی کی
पाक नमाज वहां पे पढ़ी जाती हो और